أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثني عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن روبان ومحمد بن قيس قالت قريش بعضها لبعض: محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الآية: فلما أمسوا ندموا على ما قالوا وقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کی تفسیر مبارک میں جو اقوال ہیں مختلف وہ ذکر فرما رہے ہیں. ان اقوال میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فیہم امانان، کہ دو امان اللہ نے رکھی تھیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور دوسرا استغفار کرنا. اب ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یزید ابن رومان، محمد ابن قیس، ان دونوں سے یہ روایت نقل کی ہے. قالت قریش بعضها لبعض، قریش آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ اللہ من بیننا، کہ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، ہم سب قریش میں سے اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا. یعنی نعوذ باللہ یہ عجیب بات ہے. کہنے لگے: اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. کہنے لگے یا اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں اور آپ کا دین اسلام حق ہے، تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ سے عذاب مانگا. اس کے بعد جب شام ہوئی، فلما امسوا ندموا، پھر ان کو ندامت ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں. تو پھر معافی مانگنی شروع کر دی کہ اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. فانزل اللہ تبارک وتعالی هذه الآیات المبارکہ. قال وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يقول ما كان الله ليعذب قوما وانبياؤهم بين اظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حضرت علی ابن ابی طلحہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کیا معنی وما كان الله ليعذب قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ ہے کہ اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے انبیاء ان کے اندر جب موجود ہوں. عذاب کا معنی عذاب خارق، یعنی آسمانوں سے ایسا عذاب کہ پوری قوم کو ختم کر ڈال. مراد اس عذاب کی ہے جیسے کہ قوم عاد پہ آیا، وہ جیسے کہ قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، جو آپ قرآن پاک پہ پڑھ چکے ہیں کہ جتنے قومیں طاغی تھیں جب ان پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال دیا. تو جب تک پیغمبر موجود ہو قوم میں تو اس پہ عذاب خارق نازل نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا بس کے بعد دوسری آیت آپ نے پڑھی: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة وراء مجاهد وإكرمة وعطية الأوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وفیہم من قد سبق له من اللہ الدخول فی الایمان، اور ان کافروں میں سے کچھ ایسے بھی تو تھے نا جن کے بارے میں اللہ کی تقدیر ان کے ایمان کا فیصلہ کر چکی تھی کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے ہے، ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے. تو کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جن کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے کہ ولید بن المغیرہ
میرے آقا کا اتنا بڑا دشمن ہو اور حضرت خالد جو ہے وہ سیف الرحمان ہو اور سیف اللہ ہو اور بطل من ابطال الاسلام، یعنی اسی ولید کا بیٹا ہے خالد بن الولید، باپ جو ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے اور بیٹا اسلام کا اتنا بڑا سپاہ سالار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ابو جہل جو ہے لعنہ اللہ تعالی سب سے بڑا دشمن ہے اسلام، اور اس کا بیٹا سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بطل من ابطال الاسلام، اللہ نے ان کو اسلام کا بہت بڑا سپاہ سالار بنایا۔ اسی طرح ابو جہل کا بھائی دیکھیں، ابو جہل ملعون جو ہے وہ ملعون ہے، لیکن بھائی جو ہے صحابی جلیل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ وہ ایمان میں داخل ہوں گے، اور وہ اس وقت استغفار بھی کر رہے تھے، غفرانک یستغفرون یدعون من اللہ، تو اللہ پاک نے ان دو وجوہات سے، ان موانع عذاب کی وجہ سے، کوئی عذاب ایسا جو عذاب خارق ہو سارے اہل مکہ کو ختم کر دے، ایسا عذاب نازل نہیں کیا اللہ نے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ عطیۃ اللہ فی سعید بن جبیر اور سدی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی گئی۔ وقال الضحاک ابو مالک وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، یعنی المومنین الذین كانوا بمکہ، وہ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ مومن لوگ ہیں، ایمان والے جو مکے میں رہتے تھے اور چھپے ہوئے تھے، وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، تو ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہ فرمایا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لا تقام الساعہ، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ، جب کوئی زمین میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت جو ہے قام علی شرار الخلق، سے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ اپنے صالحین کو اٹھا لیں گے، تمام صالحین، تمام مومنین سب کو اللہ اٹھا لیں گے، اور دنیا میں باقی شرار الخلق برے لوگ ہوں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، اللہ سے رونے والے رو کے معافی مانگ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ بعض اوقات پورے محلے کو بھی بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عبادات کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مانگنے والوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنے عذاب اٹھا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو کثرت استغفار اور کثرت ذکر اللہ، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور ہر حال میں استغفار ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس دین پہ لگے ہوئے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہم سے بھی عذاب روکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اس نماز کے حقوق ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ عالم کے پورے حرم میں وہ کتنے لوگ ہوں گے۔ تو ان کی نمازیں جب صحیح ہوتی ہیں اور جب وہ اللہ کے آگے روتے ہیں اور اللہ سے جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہم پر بھی مہربانی فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ طواف کرنے والے اللہ کی رحمت سے ہزاروں ہیں، لیکن ان میں کتنے آدمی ہیں جن کو شریعت اور سنت کے مطابق طواف کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو؟ یعنی اگر آپ غور کریں اور ایک کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور طائفین کے احوال پہ نظر رکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں طواف کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ طواف کیا چیز ہے اور ہم نے کیسے شروع کرنا ہے، ہم نے حجر اسود کے پاس کہاں سے کھڑے ہو کے ابتدا کرنی ہے، اور ہم نے کیسے استلام کرنا ہے، اور ہم نے کیسے تقبیل کرنی ہے، اور پھر ہم نے اپنے چلنے میں کس انداز سے چلنا ہے، اور پھر ہم نے رکن یمانی پہ کیسے استلام کرنا ہے، اور پورے طواف میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کس انداز میں پڑھنا ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو ان مسائل کو سمجھ، آپ کھڑے ہو جائیں کوئی ایسے کر رہا ہوگا، او جیسے پتہ نہیں کوئی اشارہ کر رہا ہے، اللہ معاف، یہ کون سا اشارہ؟ انا للہ و انا الیہ۔
ایسے لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں گے 3 دفعہ 4 دفعہ، اور اتنے بازو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. بعض میری بہنیں بیٹیاں بازو اٹھا لیتی ہیں اور کپڑے گر جاتے ہیں اور بدن نظر آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نماز میں تمہیں یہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے تو طواف میں کہاں سے ہو گیا؟ تو آدمی کو کچھ تو غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھائی اب طواف میں ہم جو یوں کر رہے ہیں اور 4 دفعہ، اور یہ کون سا طواف ہے؟ اور کسی ایک حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی آگے دعائیں پڑھائے اور پیچھے آپ شور کرتے رہے اللہم اللہم؟ یہ کہاں کی دعا؟ یہ کون سا طواف ہے اور کون سی دعا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ مجھ سے مانگنا ہے تو عاجزی کے ساتھ اور اتنا خفیہ آرام سے آہستہ دعا مانگو کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں ہے، اور مولا تو دل سے بات نکلے سن رہے ہیں. اور پھر چیخ چیخ کے، جیسے کہ صحابہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، جب انہوں نے زور سے ذکر تو اللہ کے نبی نے فرمایا انکم لا تدعون صما ولا غائبا، کیا کر رہے ہو تم؟ کسی بہرے کو پکار رہے ہو؟ تم اس کو بلا رہے ہو جو دور ہے اور تمہاری آواز نہیں سن سکتا؟ اربعوا علی انفسکم، فرمایا آرام سے دعا مانگو. اسی لیے اللہ کے قرآن میں ہے کہ دعا میں انہ لا یحب المعتدین، یہ چیخ چیخ کے دعائیں مانگنا اور شور کرنا کہ دوسرے کی عبادت بھی ختم ہو جائے اور دوسرے کا پڑھنا بھی ختم ہو جائے. اور بعض لوگ جو دعائیں پڑھانے والے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اتنی غلط دعائیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بجائے رحمت کے خدا نہ خواستہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. ان کو لفظ نہیں آتے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہم نے زبر پڑھنی ہے، یہاں ہم نے پیش پڑھنا ہے، یہاں یہ چیز منصوب ہے، مرفوع ہے، مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں جملہ اسمیہ ہے، یہاں جملہ فعلیہ ہے. ایک رواج ہے، جیسے رواج بن گیا ہے کہ بھئی ایک آدمی آگے چل رہا ہے اور پیچھے ہم شور کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو عورتیں زور زور سے دعا مانگ رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی اللہ نے عورت کو اذان دینے سے منع کر دیا. عورت امام نہیں بن سکتی، اذان نہیں دے سکتی، تلاوت قرآن زور سے نہیں کر سکتی، تو اللہ کے کعبے میں چیخ چیخ کے دعائیں کر رہی. یہ کون سی دعا ہے آخر؟ سارے قرآن مقدس میں دیکھ لیں کہ جہاں جہاں دعا کا لفظ ملے گا، سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیسے دعا مانگی؟ اذ نادى ربه نداء خفی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے یہاں سے تشریف لے گئے تو دور جا کے کھڑے ہوئے اور دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک نے جب تشریف لے آئے طواف کرنے کے لیے تو صحابہ پیچھے زور زور سے پڑھ رہے تھے اور حضور آگے پڑھا رہے تھے. ایک رواج ہے، بڑا آدمی ہے تو مجمع بڑا ہو گیا، چھوٹا ہے تو چھوٹا ہو گیا، اور ایک ہو گیا جو ماشاءاللہ جی ہمیں طواف کرایا ہے اور ہمیں صفا، اور کچھ ان کو بھی چارانہ مزدوری مل گئی اور کچھ ان کا بھی ہو گیا کہ جی اور جی ہم نے ان سے کہا تھا، اس نے ہمیں طواف، اس کو خود پتہ نہ ہو بیچارے کو کہ میں نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے. یعنی اگر حجر اسود سے ایک قدم آگے ہو جائے تو طواف نہیں ہوتا. اگر آپ جب شروع کریں، جب آپ نے حجر اسود کے نیت کرنی ہے، اگر حجر اسود سے آپ ذرا سا بھی آگے گزر جائیں گے تو ایک ذرا سا بھی تو طواف نہیں ہوگا. کوئی خیال کرتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ مقام ملتزم ہے، کھڑے ہیں. اچھا، جس کو اللہ نے موقع دے دیا ہے وہ گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہے، دوسرے کھڑے ہوئے. یہ کون سی دعا ہے؟ کسی کو اللہ نے اگر حتیم میں کھڑے ہونے کا موقع دے دیا ہے، بس جناب وہ پکا ماشاءاللہ ساری جو 15 دن کی نفلیں ہیں اسی وقت اس نے ادا کرنی.
یہ کون سی عبادت ہے مجھے بتائیں کہ اور مسلمانوں کو محروم کر دینا؟ بھئی آپ 2 رکعت پڑھ لیں، ہٹ جائیں، دوسرا بھائی پڑھے۔ آپ نے 2 رکعت کا ثواب حاصل کر لیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو، پھر کسی اور کو موقع دے دو۔ ہاں اگر جگہ خالی ہے، رش نہیں ہے، پیچھے تمہارے آدمی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، کھڑے رہو، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا حالات اور موقع کو بھی تو دیکھو نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جب ہمارا یہ حال ہو تو پھر بس یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی اور صحیح غلط جو کچھ ہو رہا ہے بس اس کو قبول فرما لیں، ورنہ حقیقت یعنی یہ سمجھ نہیں آ سکتی کبھی کہ اللہ فرماتا ہے کافروں نے معافی مانگی تو میں نے عذاب اٹھا لیا، اور ہم مسلمان معافی مانگیں اور عذاب نہ اٹھیں۔ بھائی غور کرو، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کوئی الف لیلا تو نہیں یہ کہ اللہ کے نبی موجود تھے، ہم نے عذاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہجرت کر کے، لیکن کافر معافی مانگ رہے تھے، جب کافر معافی مانگ رہے ہیں اللہ فرماتے پھر میں نے عذاب نہیں بھیجا۔ اور ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنا کشمیر میں ظلم بڑھ رہا ہے، فلسطین میں ظلم بڑھ رہا ہے، مسلمان محاصرے میں ہے، قید کی زندگی ہے۔ شیشان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، کوسووا میں دیکھ لیں، سربیا میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ جناب اب سارا کفر اکٹھا ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے مسلمان کا نام جو ہے وہ مٹا دیا۔ تو ہماری یہ دعائیں کدھر جا رہی ہیں؟ آخر غور تو کریں بھئی، رات دن جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی یاد رکھو 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہمارا عقل حلال نہیں رہا، اور ایک صدق مقال نہیں رہا۔ کیا معنی؟ ہمارا رزق حلال نہیں رہا، مخدوش ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گیا ہے۔ مولوی ہے تو زکوٰۃ و صدقات پہ پل رہا ہے، اور زکوٰۃ و صدقات کے پیسے سے ماشاءاللہ پجیرو اور لینڈ کروزر گاڑیاں اور موبائل ٹیلی فون رکھے ہوئے۔ مولویوں کا یہ حال ہے، اور پیر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ ہر حلال حرام ہر چیز آیت فنا در فنا، لوگ مر جائیں اس نے بہشتی دروازے کی گلی میں مروا دینا ہے، دروازہ کھولنا ہے لیکن پیسے ملے۔ 2 طبقوں کا یہ حال ہے۔ تاجر ماشاءاللہ سبحان اللہ کپاس خریدو تو اینٹیں رکھ دیتا ہے، زیتون خریدو تو پتھریاں ڈال دیتا ہے، دوائی خریدو ماشاءاللہ تو دوا کے بجائے اندر چنے کا آٹا پیس کے کیپسولوں میں بھر دیتا ہے۔ تاجر یوں حلال کما رہا ہے ماشاءاللہ۔ مزدور جو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کی 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی طے ہے تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ تو کام شروع کرنے میں تیاری کرے گا نا، جا کے ابھی کپڑے بدل رہا ہے، پھر کپڑے اتار رہا ہے، پھر وہاں جو برتن پڑے ہوئے ہیں ان کو چھٹک رہا ہے، پھر جناب دیکھ رہا ہے کہ مٹی یہی ہے، اس کا رنگ تو نہیں بدل گیا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تیاری میں لگائے، پھر انشاءاللہ کام شروع کرے گا۔ درمیان میں جب نماز کا وقت آئے گا تو ساری نفلیں اس نے آج پڑھنی ہے تاکہ 2 گھنٹے کام کے بجائے مکارم میں تو بیٹھا رہوں۔ یہ کون سی ڈیوٹی ہے جناب؟ یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ جو میز پہ بیٹھنے والا آدمی ہے وہ ناشتہ بھی صبح دفتر میں آ کے کرتا ہے، کیونکہ رات 2 بجے تک تو فلم دیکھتے رہے بیوی کے ساتھ، وہ تو سوئی ہوئی ہے، ناشتہ کون دے؟ وہ دفتر میں آ کے ناشتہ فرمائیں گے، چائے پیئیں گے، کپڑے بنائیں گے، اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جناب تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے اور کہیں گے بڑے تھکے ہوئے ہیں یار، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ 2 آدمی آئیں گے، 2 سے 3 دفعہ لڑیں گے اور 4 دفعہ اس کو ٹھکرائیں گے، 8 دفعہ جھوٹا وعدہ دیں گے، پرسوں آ جاؤ، کل آ جاؤ، ترسوں ابھی تمہارا کام ہے۔ میز کے سامنے صرف ایک کاغذ، ایک ایسے بس سائن کرنا ہے، اس کے لیے 3 دن کاغذ پڑا ہے۔ یہ تنخواہ حلال ہے؟ بما میرے اور آپ کے جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو
آگے اگر آدمی کھڑا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بھی ذرا میرا سامان زیادہ ہوگا، جی ٹھیک ہے آپ ڈال دے، جی آپ کے لیے کیا ہے، اس کے باپ کا ہوائی جہاز ہے، جو سامان ہم نے چھڑوایا ہے یہ حلال ہے۔ حضرت تھانوی کا لکھا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے ٹرین میں، تو سامان جو تھا تھوڑا زیادہ تھا، تو بلایا آپ نے ان لوگوں کو کہ بھی یہ سامان زیادہ ہے، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بادشاہ آدمی ہیں، عجیب آدمی ہیں، اتنی بڑی ٹرین ہے، اس میں آپ کا 5-10 کلو سامان زیادہ ہے، اور پھر میں حضرت اسی ٹرین میں ساتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا بھی تم نے کہاں تک جانا ہے؟ تو اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ میں نے فلاں اسٹیشن تک، انہوں نے فرمایا بھی اچھا وہاں تک تو تم میرے ساتھ چل گئے، آگے کیا ہوگا؟ آگے تو تم نہیں جاؤ گے، افسر بدل گیا۔ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، اس افسر کو میں کہہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ تک جائے گا جہاں تک گاڑی جا، فرمایا اس سے آگے میرا سفر تو اور لمبا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہاں تک تو ٹرین جائے گی، اس کے بعد تو ٹرین ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو قبر تک جانا ہے، قیامت تک جانا ہے، میرا سفر بہت لمبا ہے، آگے کون چھڑوائے گا؟ فرمایا میرا سب بھائی اس کے اندر سر نہ گھسیڑ دو نا، مہربانی کرو نا، جو اسپیکر کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے وہ جو رکھتے ہیں تو اتنا عقل بھی نہیں ہے لوگوں میں کہ بھی اس سے تھوڑا دور بیٹھ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس بات کو روئیں جناب، آپ مجھے بتائیں۔ ٹکٹ میں چوری، اچھا جی اس دفعہ میں نے اپنی بہن کو منگوانا ہے، بہن کا ویزا تو نہیں ملتا، چلو بیوی بنا کے منگوا لو۔ مکے میں ہے، رہتا بھی کعبہ شریف میں ہے، منگوا عمرے کے لیے رہا۔ ہماری دعائیں میرا بھائی، آپ سچے دل سے بتائیں مجھے، آپ سمجھائیں کیسے، کس گندی زبان سے جو حرام سے بنی ہے، ہر وقت جس پہ حرام ہے، آپ یہ برگر اور جناب یہ آپ کے جتنے چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی تسلی ہے حلال ہونے کی؟ تو پہلے تو گوشت وغیرہ پہ شبہ ہوتا تھا نا، ابھی چند دن پہلے تحقیق آئی کہ یہ جو نمک ہم استعمال کرتے ہیں، ڈبے میں نمک بند ہوتا ہے، اس کا نام مجھے نہیں آتا، وہ کمپنی کا کیا نام ہے، اس نمک میں بھی خنزیر کے انزائم، اور پھر وہ کمپنی جو بناتی ہے جب ان پر احتجاج کیا گیا، انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن اب ہم نہیں ڈالیں گے، آئندہ خیال کریں گے۔ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے بتائیں کہ ہم پھر اب اگر وہ نمک خنزیر والا ہمارے اندر ہو، ہماری دعائیں کہاں ہوں گی؟ ورنہ میرا بھائی یہ کوئی بات ہے کہ آپ مکے میں آؤ، 2 رکعت پڑھو، ملتزم پہ کھڑے ہو جاؤ، مقام ابراہیم پہ آ جاؤ، حتیم میں آ جاؤ اور دعا میں دیر لگے؟ یہ کوئی بات ہے؟ تصور کے خلاف۔ آپ صحیح معنی میں عقیدہ رکھ کے حضور کے فرمان پہ زمزم پئیں اور پھر بیماری ٹھیک نہ ہو، سوال ہی پیدا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اندر دل گندا ہے تو زمزم کیا کرے؟ اندر ہی ہمارا بگڑ گیا ہے۔ اب دیکھو نا جی، اندر خرابی ہے، مرہم باہر لگاتے رہو تو کیا کرے گی مرہم؟ پھر ڈاکٹر کہے گا حضرت یہ کام مرہم سے حضرت نہیں ہوتا، یہ تو ذرا چیرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، اندر سے جب تک پیپ مادہ گند نہ نکلے نا جی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اسی لیے ہم کٹ رہے ہیں ہر جگہ۔ خدا جانتا ہے، میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان بچہ شہید ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا معصوم بچہ اس کو یہاں بوسہ دے رہا ہے، مجھے تو نیند نہیں آئی، سچی بات۔ آپ لوگوں کو آ جاتی ہوگی، آپ لوگ ماشاءاللہ بہادر ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں۔ جرم کیا ہے؟ بیچارہ فلسطینی ہے، عرب ہے، یہودیوں نے بلا وجہ گولی مار دی، نوجوان 18 20 25 سال کا آدمی لگ رہا تھا، اس کا بھائی ہوگا یا بھائی کا بیٹا ہوگا یا کوئی ہوگا، بیچارہ معصوم بچہ، دودھ پینے والا،
وہ اس کے پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے موت کے بعد، اس پہ کیا گزری ہوگی آپ مجھے بتائیں۔ یا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ہم لڑے ہوئے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف، حسد، بغض، جھوٹ، الزام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ آپ میرے لیے کیا کریں، ہم آپ کے لیے کیا کریں۔ یہ تھوڑی بہت جو گاڑی چل رہی ہے نا، یہ بھی پتہ نہیں کن غریبوں کی دعاؤں سے چل رہی ہے۔ پتہ نہیں کوئی بیچارہ ہوتا ہے اللہ والا ہو، چھپا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ حضور نے فرمایا نا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، فرمایا اذا خطب لا، اگر کہیں وہ رشتہ مانگے اس کو کوئی نہیں دے گا۔ فرمایا کہیں شادی کرنا چاہے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، اور فرمایا کسی کے پاس آ کے بات کرنا چاہے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ اور رب اشعث اغبر، کپڑے بھی مسیدے ہوں گے، بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بات نکل جائے تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابر، ہمارے ہاں تو وہ بیکار ہے نا، رشتہ مانگے تو کوئی نہ دے، بات کرے تو کوئی نہ سنے، کسی کے پاس بیٹھے تو کوئی بیٹھنے نہ دے، ظاہری شکل دیکھو تو پھٹے سے پرانے سے کپڑے ہیں، لیکن اس کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور وہ کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو سچا کھا۔ ایمان سے کہیں اصحاب رسول پہ نظر ڈالیں خدا کے لیے۔ یعنی ایک صحابی ہے، حضور نے فرمایا کہ اچھا ادھر آؤ، میں تمہاری اس عورت کے ساتھ شادی کر دوں تو ہمارے پاس کچھ ہے پیسے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے کوئی انگوٹھی لوہے کی، حالانکہ یہ منع نہیں تھا کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی سے تو حضور نے منع فرمایا ہے۔ منع یہ تھا کہ کوئی ذرا سی حقیر چیز جو لے آ سکتے ہو، جو سونا چاندی کو چھوڑو کچھ تو ڈھونڈو۔ اور اس نے کہا حضور یہ جو میں نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے نا یہی ہے، کیا ڈھونڈوں؟ حضرت یہ تھا صحابہ کا حال، لیکن مقام کتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی میں نے ان کے دل دیکھ لیے ہیں، اندر باہر موتی ہے، اور میرا محبوب ان کو بدلا دو، میں راضی ہو گیا ان سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، یعنی آپ اندازہ تو فرمائیں ان کی مال کی حالت دیکھ لیں۔ آج ہمارے ہاں تو عزت والا وہی ہے نا جس کے بعد گاڑیاں، محل، کوٹھیاں، پیسے، اور اسی میں سب چکر ہے، اسی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پیری کے نام پہ کما رہا ہے، کوئی عبادت کے نام پہ لوٹنا چاہتا ہے، کوئی مولوی بن کے لوٹنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کے نام پہ لوٹنا چاہتا ہے، کوئی تاجر کے بن کے لوٹنا چاہتا ہے، کوئی کلرک بن کے لوٹنا چاہتا ہے، کوئی پٹواری بن کے لوٹنا چاہتا ہے۔ ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ صحابہ کا حال دیکھیں کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ حضرت علی شادی نہیں کرتے، چلو حضرت علی کے پاس ان کو کہیں کہ تم شادی کرو۔ بزرگ حضرت علی کی خدمت میں آ گئے اور فرمایا علی کیا وجہ ہے، کیوں دیر کر رہے ہو، تم شادی کرو۔ اور حضرت علی نے کہا تم دونوں میرے گھر میں آ گئے ہو تو سیدھی بات میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو کہا شادی کیسے کروں، میرے پاس تو اپنا خرچہ نہیں ہے، تو بیوی چلے آؤں تو کہاں سے کھلاؤں۔ اللہ اکبر۔ صدیق عمر نے کہا علی کیوں غم کرتے ہو، تمہارا خرچہ ہم دیں گے۔ مشورہ کر کے نکلے باہر تو حضرت عثمان مل گئے۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے الحمدللہ، آج تینوں حضرات اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور سے رشتہ مانگیں شادی کے لیے، اور آپ کی قرابت ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہیں تو بڑی مناسبت بھی ہے رشتے کی، اور یہ اللہ کا بندہ کہتا تھا پیسے نہیں۔ ہم نے کہا، انہوں نے کہا ابھی بات سنو، حضرت علی تیری شادی پہ جتنا خرچ ہو نا سارا خرچہ عثمان دے گا۔ یعنی اندازہ کرو حضرت علی کے گھر میں اپنی شادی کا خرچہ نہیں ہے، لیکن شان کتنی بڑی ہے۔
حضرت علی داماد رسول، خلیفہ راشد، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت دیکھ لیں اور دولت بھی دیکھ لیں. آج ہم تو سمجھتے ہیں عظمت پیسے کا نام، دولت کا نام، حالانکہ عظمت نام ہے ایمان کا، عظمت نام ہے اسلام کا، عظمت نام ہے تقوی کا. جتنا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ. اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ جو مومنین مکے میں تھے وہ معافی مانگتے تھے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد الغفار بن داؤد قال حدثنا النضر بن علی قال قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ جعل فی هذه الامه امانین لا يزالون معصومين مجارين من قبائل العذاب ما دام بين أظهرهم فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ جعل فی هذه الامه، اللہ نے اس امت میں دو امانیں رکھی ہیں عذاب سے. جب تک یہ دو امان موجود ہیں لا یزالون معصومین مجارین من قوارع العذاب، یہ اس وقت تک یہ محفوظ رہیں گے، یہ امان میں رہیں گے ایسے عذابوں سے جو اچانک اترنے والے قوارع ہوتے ہیں، اچانک خارے کے عذاب. کیونکہ ان فرمایا اپنے حضرت ابن عباس فامان قبضہ اللہ الیہ، ایک امان کو تو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، اور دوسری امان جو ہے وہ تمہارے اندر باقی ہے. اگر وہ بھی ختم ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب آ جائیں گے. اور وہ امان کیا ہے؟ استغفار، کہ جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، تو اللہ کے عذابوں سے عذاب وہ جو بالکل ختم کرنے والا، باقی تعذیبی عذاب یا عذاب عادی جو ہیں وہ تو آتے رہتے. پھر آپ نے یہی آیت مبارک تلاوت کی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال ابو صالح عبد الغفار حدثني بعض اصحاب عن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد بن باسل وابن مرضوى بن موسى الاشعري نحو من هذا وقال عن قتادة وابي الله النحوي المقرئ. وقال الترمذي حدثنا سفيان وكي قال حدثنا ابن نمير عن اسماعيل بن ابراهيم المهاجر عباد بن يوسف النبي بردة ابن نبي موسى نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امانين لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مزيت تركت فيهم الاستغفار يوم القيامه. اس روایت میں ابی موسیٰ فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ امانین لامتی، میرے اللہ نے میری امت کے لیے دو امانیں بھیجی. اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا دیکھو جب میں اللہ کی طرف چلا جاؤں، یعنی میری وفات ہو جائے، مجھے موت آ جائے، لیکن میں تمہارے اندر اللہ کی دوسری امانت جو ہے وہ چھوڑ کے جاؤں گا، استغفار. لہذا استغفار کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ کے عذاب عامہ سے بچ جاؤ گے. وقال وما كان الله ليضل الاخری، فرمایا ويشهد لهذا ما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده والحاكم في مستدرك ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث الدراج ان ابي الهيثم عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرأ او غير عبادك ما دامت رواهم في اجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا ازال واغفر لهم ما استغفروني. ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یعنی مسند امام احمد میں، اور اسی طرح حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک حاکم میں یہ حدیث روایت کی ہے. ابی سعید فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا ربی، شیطان بدبخت نے کہا تھا کہ مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میرا مولا جب تک تیرے بندوں کے روح ان کی بدن میں ہیں، یعنی تیرے بندے جب تک زندہ ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے لأغوینہم اجمعین الا عبادک، میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جب بدبخت شیطان نے یہ بات کہی قسم کھا کے، اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، اللہ نے فرمایا بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں دیتا رہوں۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا الہ العالمین حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ پاک نے بھی فرما دی، اور پھر اللہ فرمائے اور اللہ اپنی قسم کھا کے فرمائے، وہ بات کتنی ہوگی، عظیم ہوگی، فرمایا مجھے بھی پھر اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے گر کافر ہو گبرو شرک و بت پرستی بازا بازا، اگر ہزار بار توبہ شکستی بازا بازا، کہ اگر تو کافر ہے مشرک ہے توبہ کر کے باز آ جا شرک سے، اور اگر تو توبہ کر کے ہزار بار بھی توبہ توڑ چکا ہے تو ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، پھر بھی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جا۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے حدیث میں ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب گناہگار بندہ اپنے اللہ سے ڈر کے تنہائی میں علیحدگی میں سر سجدے میں ڈال کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے فرشتے دیکھو میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا بھی کوئی سردار ہے بخشنے والا، فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کریں، اور جب تک توبہ ہوتی رہے گی اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ وقال الامام، اور اس کے بعد حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو نقل کی ہے صحیح الاسناد، اس کی سند بالکل صحیح ہے، ولم یخرجہ، صرف امام بخاری امام مسلم نے اپنی روایت میں اس کو کتابوں میں نقل نہیں فرمایا۔ اور یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث بخاری مسلم میں ہوگی، یعنی ان نے جتنی الحمدللہ تحقیق فرما کے درج کر دی، ورنہ ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہوں گی، لیکن اگر ان کے اسناد صحیح ہیں اور رجال صحیح ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وقال الامام محمد حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا راشد وابن سعد قال حدثني معاویہ بن سعد التجیبی امن حدثه عن فضالة بن عبید عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل۔ اس امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ فضالت ابن عبید سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد آمن من عذاب اللہ، اس وقت تک بندہ اللہ کے عذاب سے امان میں رہتا ہے جب تک اللہ سے بخشش مانگتا رہتا ہے۔ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل، جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا رہے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتی ہیں کہ اس استغفار سے گناہوں سے توبہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ سے اپنا تقوی اختیار کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اور ہر کام میں دن ہے رات ہے
سب سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ کو استغفار کرنا، معافی مانگنا جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے محبوب کی دعا مبارک ہے، فرمایا اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، میرا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے پوچھا کہ میرے محبوب اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو لیلۃ القدر بھی دکھلا دیتے ہیں، لیلۃ القدر کا علم ہو جاتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہوتا ہے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اجتہاد کریں، جد و جہد کریں، اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش، ورنہ بی عائشہ کے اس کہنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اور جیسے ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے حضور نے نشانی بھی بتا دی، فرمایا کہ لیلۃن، وہ ایسی رات ہوگی کہ نہ زیادہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، ٹھنڈی رات ہوگی، معتدل رات ہوگی، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے بعد صبح کو جب سورج نکلے گا تو لا شعاع لہا، اس سورج کے اندر شعاع نہیں ہوگی، تیزی نہیں ہوگی۔ ایسے معلوم ہوگا نا جیسے بادل میں سورج بادل کا ٹکڑا آ جائے نا تو دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو آپ جب نکلتے ہوئے سورج پہ نظر ڈالیں گے تو شعاع نہیں ہوگی، لیکن وہ رات تو گزر گئی ہوگی نا۔ اس لیے حکم ہے کہ ہم تلاش کرتے رہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا میرے محبوب سے، آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ معافی بھی دے اور صحت بھی عطا فرما دے۔ تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا دو امان ہیں میری امت میں، ایک امان تو وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور دوسرا امان کیا ہے؟ استغفار۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کے آگے استغفار کیا کریں، چلتے بیٹھتے اٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، اور اصل دعا یاد رکھو میرے بھائی وہی ہوتی ہے، اور استغفار جو تیرے دل سے نکلے اور تیرے رب کے درمیان، بس وہ بات جب نکلتی ہے نا تو پھر اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اريد ان تخبر الجهال بان لا يتمسكوا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھیا امت الحرم، مجھے سمجھ نہیں آیا، کسی اللہ اعلم ماذا كتبت لان كتابتك غير واضح فلذلك لا استطيع ان اجيب على ذلك۔ کہتا ہے جی کہ کعبہ شریف کے اندر عورت داخل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز، عورت کے کعبے میں داخل ہونے پر شریعت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں بات موجود ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بی بی عائشہ سے فرمایا تھا کہ یا عائشہ، آپ نے فرمایا کہ عائشہ لولا قومک حدیث احد بالاسلام، آپ نے فرمایا عائشہ اگر یہ تیری قوم جو ہے نا یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوتے تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کعبے کو بدل کے بنائے ابراہیم پہ لے جاتا، کیونکہ قریش نے جب کعبہ بنایا تھا ان کے پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی اب پیسہ تھوڑا ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں، چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کے کعبے میں شراب کا، زنا کا، ربا کا، سود کا، چوری کا، ڈاکے کا پیسہ نہیں لگانا ہے، خالص حلال کا پیسہ۔ کافر ابو جہل اینڈ کمپنی، اور ہمارے مسلمان ماشاءاللہ سب سے بڑی خوبصورت مسجدیں ہمارے بینک بناتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، جب اللہ کی مسجد حرام کے پیسے سے بنے گی اس میں تو شرعاً نماز ناجائز ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ یا جیسے بعض لوگ جو ہے کسی کی زمین ہے بغیر اس کی منظوری کے مسجد بنا دی ہے تو ارض مغصوبہ ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔
اب دیکھیں ابو جہل ہے، ابھی لہب ہے، کافر ہیں، کہتے ہیں بھی نہیں کعبے میں پیسہ حرام کا نہیں لگانا۔ اب پیسے تھوڑے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی عمارت چھوٹی کر دو۔ لہذا جس طرف میں میزاب رحمت ہے 7 ہاتھ، ایک روایت میں ہے 7 ہاتھ، یعنی اگر زمین، کیونکہ اس زمانے میں میٹر شیٹر تو تھے نہیں نا، لوگ پیمائش ہاتھوں سے کرتے تھے، اتنا ذراع، اتنا ذراع، اتنا شبر، اتنا بالش، اتنا ہاتھ، تو اگر 7 ہاتھ، اور ایک روایت میں ہے 6 ہاتھ، لیکن یہ دونوں حدیثیں اور دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ جس آدمی نے بنیاد کو بھی شامل کیا ہے وہ 7 ہاتھ، اگر بنیاد والا نکال لیں تو باقی 6 ہاتھ، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کو پھر اسی مقام پہ لے جاؤں جو انہوں نے باہر نکالا تھا نا، اس کو اندر لے آؤں، اور تمہارے قوم نے دروازہ اونچا رکھ دیا کعبے کا کہ جس کو چاہتے ہیں داخل ہونے دیا، جس کو چاہ دھکا دے دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ دروازہ بھی نیچے رکھ دوں اور ایک دروازہ اس کے سامنے نکلنے کے لیے بھی رکھ دوں تاکہ لوگ ادھر سے داخل ہوں، اندر 2 رکعت پڑھیں اور نکل جائیں۔ لیکن فرمایا میں چاہتا تو ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں، کیونکہ لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ان کے دل میں ایک تذبذب نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے تو عبادت بدل دی، عبادت کیا کعبہ بھی بدل دیا۔ پہلے تو عبادت بدلی کہ جی بتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کرو اور غیر اللہ کے آگے تمسح نہ کرو، اب کہتے ہیں کعبہ بھی توڑ کے پھر بناؤ۔ تو لوگوں کے دل، اسی لیے فقہا نے ان حدیثوں سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ اس مسئلے کی وجہ سے امت میں فتنے کا خوف ہو تو اس مسئلے پہ عمل نہ کرو تاکہ فتنے سے بچ جاؤ۔ کیا مان، ایک اس کی مثال سمجھ لیں، اب عید کا دن ہے اور لاکھوں کا اجتماع ہے، اور اس دن امام صاحب سجدے والی آیت اگر شروع کر دیں تو لاکھوں آدمی ہیں، کسی کو پتہ لگے گا نہیں لگے گا، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اچھا بھول کے سورت شروع کر دی تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر سجدہ نہ کرے تو بہتر ہے، چلو سجدہ تلاوت ہی ہے نا، بعد میں کر لیں گے، لیکن سب لوگوں کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ یا تو لوگ مکے کی طرح الحمدللہ سمجھدار ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سورت سجدہ پڑھی جاتی ہے، ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہاں تو زندگی میں اس سنت پہ کبھی عمل ہوتا ہی نہیں نا، وہاں تو کبھی جمعہ کے دن بھی نہیں، ایک چلو زندگی میں مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ تو پڑھ دو کہ امت کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ بہرحال تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا، اور حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں لیکن نہیں بنایا۔ اچھا عبداللہ ابن الزبیر جب آئے، ان کا اقتدار کا دور آیا تو انہوں نے حضور کی تمنا پوری کر دی، انہوں نے کعبہ شریف کی یہ دیوار نکال لی میزاب رحمت والی، کعبہ شریف کو بنا ابراہیمی پہ لے آئے، دونوں دروازے نیچے لگا دیے۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف آ گیا، اس نے کہا او عبداللہ ابن زبیر کی یادگار نہ رہ جائے، اس نے پھر توڑ کے قریش والی جگہ پہ کر دیا۔ اور اسی طرح وہ روایت میں موجود ہے، حضور نے کہا عائشہ اگر تم چاہو کہ کعبے کے اندر نماز پڑھو تو حتیم میں جا کے پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا معنی ہے کہ جب حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے اور وہاں نماز پڑھنا عورت کا جائز ہے تو کعبے کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں میرا خیال تو یہ ہے کہ کام تو کیا اس ظالم نے، جو حجاج ظالم هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کرا دیا، اور جس نے بڑے بڑے تابعین اور صحابہ، عبداللہ ابن زبیر جیسا آدمی جو بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی بی بی عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں، صرف قتل نہیں بلکہ سولی پہ لٹکایا حرم کے سامنے۔ لیکن بی بی اسما کی جرت کا بھی کمال ہے کہ جب وہ آئیں اور دیکھا بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا تو کہنے لگی اچھا ابھی میرے سوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ اچھا اور خدا کی شان ہے جو لوگ وہاں سے گزریں وہ کہیں اللہ سولی والے پہ رحمت کر اور سولی دینے والے پہ لعنت کر۔ تو حجاج کو پتہ لگا، اس نے کہا جلدی دفن کرو، یہ تو کیا پتہ نہیں کتنا کروڑ لعنتیں اکٹھی ہو جائیں گی میرے لیے۔ تو بہرحال اللہ کی حکمت یہ ہوگی کہ اللہ نے پھر کعبہ وہیں چلا گیا، کیا تو حجاج نے، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا۔ آج جو تم قرآن پڑھتے ہو نا، اس میں زبر زیر جو ہے یہ بھی حجاج نے لگائی تھی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، لوگوں سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو منظور یہی تھا کہ بڑے آدمیوں کے لیے تو کعبہ کبھی کبھی کھلے گا، ہم غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب چاہو حتیم میں چلے جاؤ اور کعبے کے اندر نماز پڑھ لو۔
ایک آدمی نے اپنے 3 دن کی کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے کنکریاں مار دینا. اگر میرے بھائی یہ آدمی بیمار تھا، معذور تھا، جانے سے مجبور تھا، وکیل بنا دیا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر ایسے ہے کہ چلو جی رش ہے، کون جائے، بڑے آدمی ہے، یار میری طرف سے تم مار دینا، بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، اور دم بھی ادا کرے. اور ایسے تو پھر بڑے آدمی یہی کہیں گے بھی عرفات چلے جاؤ، باقی کام یار تم لوگ کر دینا، پیسے دے دیں گے. یہ تو پھر مذاق ہوئی، اللہ کا دین تو نہ ہوا نا. دین پہ کرنا ہے تو پورا عمل کریں، ورنہ نہ کریں. حج نہ کرو، اگر کرو تو سنت کے مطابق کرو. ایک آدمی نے کسی آدمی سے 20,000 ریال ادھار لیا تو اس سے بات پکی کر لی کہ میں آپ 25,000 واپس کروں گا. یہ بالکل حرام ہے. القرض الذی یجر نفعا فهو ربا، وہ قرضہ جو نفع کھینچے وہ سود ہے. جب طے ہو گیا کہ 20,000 لو اور 25,000 مجھے دو، یہ تو خالص سود ہے، حرام ہے. اور سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے بس پناہ مانگو، اتنا بڑا گناہ ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور فقہاء نے تو اتنا لکھا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ائمہ فقہاء اور ائمہ محدثین پہ. تو جب گئے اس کو قرضہ والے کے گھر سے گزر رہے تھے، خیال آ گیا کہ قرضہ لے لوں. جا کے کنڈی کھٹکھٹائی اور اس کے بعد تھوڑا دور جا کے کھڑے ہو گئے امام صاحب. تو گھر والا جب نکلا تو حیران ہو گیا کہ امام صاحب میرے دروازے پہ کھڑے ہیں. تو بھاگ کے آیا، بیچارہ ملا. انہوں نے کہا حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں کھڑے ہو جاتے. فرمایا میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا، تیرے گھر کا سایہ استعمال کرنا کہیں قیامت میں سود نہ بن جائے. کہ میں نے تیرے گھر کی دیوار سے نفع تو اٹھایا نا کہ سائے میں کھڑا ہو گیا، تو قرضے کی وجہ سے میں نفع اٹھا رہا ہوں نا. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، وہ گاڑی میں کار میں گزر رہا ہے، اس نے کار روک لی کہ جناب میں پہنچا دوں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر پہلے بھی وہ کبھی آپ کو پہنچاتا تھا تو پھر تو بیٹھ جائیں، ورنہ یہ نفع اٹھانا جو ہے یہ بھی ربا ہو جائے گا. اور ربا ایسی والا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. اور آج وہی وقت ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا اگر سود نہیں کھائیں گے نا پھر بھی دھواں اندر جائے گا. میں نے ایک آدمی کو حج کے لیے پیسے دیے تھے قربانی کے، اور اس نے قربانی جو ہے پہلے دن ہماری کنکریاں مارنے سے پہلے کر دی ہے قربانی. میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ترتیب واجب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کنکری مارو، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد اپنے سر پہ حلق کرائے یا قصر فرمائے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے کہ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. تو بہرحال آج کل کے حالات جو ہیں اس رش میں اور ازدحام میں، جب عذر آ جائے تو احناف کے نزدیک بھی واجب چھوڑنے سے کوئی دم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ آپ کا حج ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ ہندوستان کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہندو بہت ہیں. تو ایک دوست نے ہمیں کہا کہ ہمیں اس علاقے سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلا جانا چاہیے. میرے عزیز، ہجرت کا حکم جو ہے اس وقت ہے کہ جب تم اپنے دین کے فرائض ادا نہ کر سکو. یعنی کیا معنی؟ اس علاقے میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، پھر وہ علاقہ چھوڑ دیں. آپ پھر اس علاقے کو چھوڑ دیں. فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ تمہیں دوسری جگہ عطا فرما دے گا. اور اگر تمہیں فرائض دین ادا کرنے میں کوئی منع نہیں ہے تو وہ دار الکفر تو ہے لیکن دار الحرب نہیں ہے، وہ دار الامن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر تم رہ سکتے ہو. اب یہ میرا بھائی اتنا بڑا سوال تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں سارے بیٹھے رہیں اور میں 2 صفحے پہلے پڑھتا رہوں. جو لوگ گائے یا بکرے پیروں کے نام پہ چڑھاتے ہیں خالص شرک ہے.
غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جو ہے، دیکھو یاد رکھو یہ تو اللہ کا قرآن ہے، نصوص کے مسئلے ہیں جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دم مسفوح ہے، جو خون نکلتا ہے، وہ حرام کر دیا، مردہ جانور بھی حرام کر دیا، خنزیر بھی حرام کر دیا، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم تو پیروں کی مزار پہ جب لے جاتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پیر صاحب، ہم تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم نے نام تو اللہ کا لیا ہے۔ ہم نے کبھی ایسا تو نہیں کیا نا کہ پیر صاحب کرتے ہوئے چھری چلائی ہو، ہم نے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ لیکن بات سمجھیں، اگر تم حج کی بکری اپنے ملک میں کر دو تو ادا ہو جائے گی؟ ہاں جی، نہیں ہوگی۔ کیوں کہ حج کی بکری کا مقام کیا ہے؟ حرم۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام پہ بکری ایک جگہ خاص پہ لائی جائے۔ اگر اسی طرح تم اپنی بکری کے لیے کوئی جگہ معین کر رہے ہو تو وہ غیر اللہ کے نام پہ خود بخود ہو جاتی ہے، لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، وہ حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر تمہارا مقصد ہے اس بزرگ کو ثواب دینا تو اپنے گھر میں ذبح کر دو، دعا مانگو اللہ خیرات کا ثواب عطا فرما، ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا۔ لیکن یہ شرط کر کے اس کی قبر پہ لے جانا جو ہے، یہی تو ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس لیے اس کا استعمال شریعت میں حرام ہے اور نص قطعی میں ہے۔ اور اللہ نے ایسا ذکر کیا ہے، اللہ پاک فرمائے کہ خنزیر کے بعد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اگر ہم سجدہ تلاوت کریں بغیر وضو نہ کریں، اگر کوئی آدمی چلا گیا، سامان رہ گیا تو تمہارا تھوڑا ہو گیا، اسی کا ہے جو چلا گیا، اس کو پہنچاؤ۔ تو شخص صغائر کا اصرار کرتے ہیں اور کبائر کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، وہ فاسق ہے۔ میرے بھائی، صغیرہ گناہ جو ہے بار بار کرنے سے خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبائر جو ہیں وہ توبہ کرو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اگر اس گناہ کو کھل کے کرتا ہے تو وہ فاجر ہو جاتا ہے، اور توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 11 کو کنکریاں دیوال سے پہلے ماری ہیں، وقت نہیں ہوا، دم پڑ گئی، وقت دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میری بیوی میں کے چلی گئی، میں نے سلو کی کوشش کی لیکن میری بیوی نہ آئی، تو میں نے ان کو بذریعہ ڈاک جو ہے رجسٹری طلاق کر کے بھیج دی، انہوں نے نہیں لی، تو کوئی آدمی کوئی پھول تھے کہ بیوی تمہاری لے لیتی نا؟ جب تم گولی مارو گے تو گولی لے کے چومتی اس کو، اس نے تو نہیں لینا ہے، لے نہ لے طلاق ہو گئی۔ حضور نے فرما دیا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی مذاق ہی حقیقت ہے اور حقیقت ہی حقیقت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی غصے میں دے یا مذاق میں طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ جب تم نے لکھ دیا، تم نے بھیج دیا، طلاق تو تم نے دینی تھی، بیوی کے لینے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ایسی بیوی پاگل ہے جو کہے جناب بہت اچھا میں طلاق قبول فرماتی ہوں؟ ایسا کون ہوتا ہے؟ الا وہ تنگ ہو تمہارے اعمال سے تو الگ بات ہے۔ بہرحال طلاق ہو گئی، طلاق پکی ہو جاتی ہے، فکر نہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصے میں نے طلاق دی، اللہ کے بندے جب بھی کوئی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا، محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور اس کی طرف سے حج کیا، کیوں حج معذور ہے، نہیں آ سکتا، اس نے وصیت کی، پھر ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اپنا خود کرے، تم کر کے اس کے لیے دعا مانگو۔ اگر بالوں کو خضاب کیا جائے، سیاہ خضاب نہ کریں، وہ منع ہے، لیکن سیاہ میں مہندی ڈال دیں، اس کا رنگ بدل جائے، سیاہ نہ رہے خالص، تو جائز ہے۔ جی کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن میں نے سنا ہے مودودی صاحب نہیں مانتے، میں نے عرض کیا وہ فوت ہو گئے،
مرنے والوں کو بخش دو، اب بلا وجہ بحث کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کہیں لکھا ہے ہم نے تو نہیں پڑھا، بہرحال چونکہ آدمی فوت ہو گیا، مرنے والوں کے بعد کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اگر تمہارا دشمن بھی ہو مر گیا بس اس کے بعد برائی نہ کرو۔ ارے ایک آدمی حالت جنابت میں ہے، یعنی میاں بیوی لیٹے ہیں، جنابت میں ہے، اب جنابت کی حالت میں بھی وہ استغفار کر سکتا ہے، لیکن جنابت سے نکلنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تم کتنے دن جنابت سے رہنا چاہتے ہو؟ 2 منٹ لگیں گے، غسل کر لو شریف آدمی۔ بھائی جنابت سے نکلنا تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، الا کوئی مریض ہو، بیمار ہو، معذور ہو۔ بہرحال جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، استغفار وغیرہ یا لفظ کلمہ وہ پڑھ سکتے ہو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھی زندگی بھر، اس کا جنازہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، جب تک کلمہ پڑھتا تھا مسلمان تو ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھتا تھا یا گناہ گار تھا، لیکن اس کی جان جلدی نکل گئی۔ جلدی نکلنے کا معنی نہیں، حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ مرنے کے وقت اگر زبان پہ کلمہ ہے، اگر زبان پہ قرآن ہے، اگر زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اب چاہے جلدی نکلے چاہے تکلیف سے نکلے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے خود دعا مانگی کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ اس وقت کی شدت میں میری مدد فرما۔